الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلی گفتگو میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے اور توحید باری تعالیٰ اس حوالے سے گزارش کی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ جب آپ نمرود کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کی توحید کی بات کر رہے تھے، تو جب نمرود کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی ٹھوس دلیلیں استدلال نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہاں تک میں نے بات کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی آگ تیار کرو جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی کہ اسے آگ میں جلاؤ، اگر تم چاہتے ہو اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو اسے آگ میں جلا دو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ، آگ میں ڈالنے کا یہ مشورہ، یہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی یہ تفسیر کبیر کے اندر یہ وجہ بیان کرتے ہیں، یہ مشورے کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فارس کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام اقراد ابن عطیہ ہے، اس نے یہ مشورہ دیا۔ اور جب میٹنگ ہو رہی تھی نمرود کے محل کے اندر اور مشورہ ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے، کسی نے کہا اسے مار دیا جائے، کسی نے کہا کہ انہیں زمین میں دبا دیا جائے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، تو اس شخص نے، یہ اقراد نامی شخص نے جو فارس کے دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے یہ صلاح دی، اس نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر مشورہ یہی ہے، کہ بہتر کام یہی ہے کہ انہیں جلا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، جس کا سورہ ذکر جو ہے سورہ صافات کے اندر ہے، کہ انہوں نے ایک آتش کدہ، مضبوط آتش کدہ تیار کیا، اور اس آتش کدہ کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی جو آگ تھی وہ 1 مہینے تک جلتی رہی، اور جس شخص نے یہ مشورہ دیا تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام یہ فرمایا کہ وہ زمین میں دنستا چلا گیا، اور قیامت تک یہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی مخالفت میں مشورہ دیا تھا۔ تو اللہ نے اس کو اس حال میں رکھا کہ وہ زمین نے اس کو کیچ کر لیا، زمین کے اندر وہ غرق ہو گیا، اور قیامت تک وہ اسی طرح زمین کے اندر وہ غرق ہوتا رہے گا اور دنستا چلا جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، تو جب یہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد ایک چار دیواری تیار کی گئی کہ جس کا طول اور عرض یہ تھا 30 گز اس کی لمبائی تھی اور 20 گز اس کی چوڑائی تھی، اور 1 مہینے تک اس کے اندر ایندھن جو ہے وہ تیار ہوتا رہا، یعنی اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے اور وہ آگ سلگتی رہی، جلتی رہی، اور اس آگ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آسمانوں کی بلندیوں تک اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کر اس آگ کے اندر جا پڑتا، اتنی اس کے اندر تیزی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، تفسیر بغوی جلد نمبر 4 میں موجود ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 16 برس تھی، 16 برس کی عمر ہے، اور استقامت کا حال یہ تھا، اور ان کی پختگی کا عالم یہ تھا کہ انہیں کمرے سے نکال کر، جیل سے نکال کر اس آگ کا نظارہ کرایا جاتا اور کہا جاتا اے ابراہیم اب بھی تو ہماری مخالفت چھوڑ دے اور نمرود کو خدا مان لے، تو یہ اس آگ سے تو بچ جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کے آثار نہیں آئے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی توحید موجود ہے، آپ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ذرا بر بھی خوف پیدا نہ ہوا، ذرا بر بھی پریشانی پیدا نہ ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبح و شام اس آگ کا نظارہ کرایا جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا کہ کبھی ایسا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے ڈر جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھر بھی نہیں ڈرے، وہ سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہ نمرود سے ڈرے نہ وہ نارے نمرود سے ڈرے۔ تو سامعین ناظرین، حضرت عبداللہ ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت رب کائنات نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ اے پیارے جبریل، جنت سے ایک بہترین قمیص اور جائے نماز لے لو میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑا جو اس کی توحید کی اشاعت کر رہا ہے، اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر آپ کو کس طرح ڈالا گیا؟ ایک منجنیق تیار کی گئی، اور آگ کی تپش یہ تھی کہ اس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تو تیار ہو چکی ہے، لیکن اب اس ابراہیم کو، اس اللہ کے بندے کو کیسے اس آگ کے اندر ڈالیں، اور جو قریب جاتا تھا اسے وہ جل جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک منجنیق تیار کی جس کے ذریعے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کو منجنیق میں رکھا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمات طیبات تھے کہ جس کی جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کتب کے اندر موجود ہیں یہ کلمات۔ تو آپ کی زبان پر اس وقت یہ الفاظ تھے جب آپ کو منجنیق کے جھولے کے اندر ڈالا گیا، تو آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک ولا شریک لک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو اس وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ہوا کا فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے پیارے خلیل،
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پر مقرر کیا ہے، ہوا میرے حکم سے یعنی میرے تابع ہے ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا چلاتا ہوں، اس آگ کو بجھا ڈالتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میرا رب راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں۔ پھر پانی کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اے پانی کے فرشتے، جس طرح میرا رب راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں۔ علی ھذا القیاس بارش کا فرشتہ آتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ، میں اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ حکم فرمائیں، میں آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں اور یہ آگ ساری بجھ جائے گی۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے مدد لینے سے انکار کر دیا، فرمایا میرا اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے۔ علی ھذا القیاس حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، اگر ہم سے کوئی حاجت نہیں ہے، ہماری مدد نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے کہیے، تو اللہ سے تو کم سے کہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حال بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے دل کا سوال بھی جانتا ہے کہ اس کا بندہ ہوں میں اور اس کی توحید کے پرچار کے لیے اور میں ایسا کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی اشاعت کے لیے اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر، تو اللہ مجھے جس طرح جس حال میں رکھے گا تو میں راضی ہوں۔ تو عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، تو جب آپ آگ کے قریب تھے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب آپ آگ کے قریب تھے آپ کی زبان سے مبارک سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ کتنا بہترین کارساز ہے، کتنی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے قریب جاتے ہیں تو حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ اے پیارے جبریل، ادرک عبدی، میرے بندے کو پکڑ لے، میرے بندے کو اپنے ہاتھوں پر لے لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور جنت سے، جو میں نے پہلے قمیض کا ذکر کیا، جنت سے وہ قمیض اور جائے نماز کو بچھا دیا اور قمیض کو آپ کے بدن میں، آپ کے جسم مبارک پر پہنا دی اور آپ کو جائے نماز پر بٹھا دیا۔ اور جب آپ آگ کے قریب جاتے ہیں تو رب کائنات کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا پیارے ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ تو بے ایمانوں نے، نمرودیوں نے ارادہ کیا، ایک چال چلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو ناکام کر دیا۔ تو جب آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، مفسرین نے لکھا کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے، تو اس لیے کہا کہ ٹھنڈی تو ہو لیکن سلامتی والی ہو جا، کہ میرا ابراہیم جب تجھ میں آئے تو اسے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پورے روئے زمین کی ہر آگ بجھ گئی، اس دن کسی نے آگ سے فائدہ حاصل نہ کیا، آگ بجھ گئی کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا اور ہر آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نار نمرود میں پہنچتے ہیں، وہی آگ جو ایک انگاروں کی مانند ہے، شعلے تھے اس کے اندر اور 1 مہینے سے وہ بھڑک چکی تھی، تو جب میرے رب کائنات کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے، جب اس کے بارگاہ سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے کہ اے آگ
بس اب ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ میرا کام ہے، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے، میری توحید کی اشاعت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال لی ہے۔ عزیزان محترم، حدیثوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخے میں تھے، یعنی منجنیق میں تھے، تو اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے، میرے مولا آسمانوں میں تو ایک ہے اور زمین میں میں ایک ہوں، یعنی ادھر تو ایک معبود ہے اور ادھر میں ہی تیرا عبادت گزار صرف ایک بندہ ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر جب آپ کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اعلانیہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دل سے پرچار کرنے والا نہیں تھا، آپ ہی تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا سرخرو فرمایا کہ وہی انگارے، وہی آگ کے جو شعلے ہیں وہ گلاب کے پھول بن جاتے ہیں، وہی آگ گلزار کی کیفیت اختیار کر جاتی ہے، وہ ایک گلشن کی حیثیت بن جاتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑے آرام سے اس آگ کے اندر، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 40 دن رہے، 40 دن آپ اس آگ کے اندر رہے۔ اور حضرت منہال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ میں تھے تو اس وقت ان کا حال کیا تھا، وہ آگ کی جو کیفیت تھی، اس وقت وہ دن آپ نے کیسے گزارے، وہ جو 40 دن آپ نے گزارے ہیں نارے نمرود کے اندر، وہ کیسے گزارے تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مشاہدات، وہ انوار اس نار کے باہر نہیں دکھائے تھے جو اس نارے نمرود کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے انوار و تجلیات ملاحظہ فرمائے تھے۔ تو یہ انوار و تجلیات کا دکھانا، مشاہدات کا دکھانا، اپنی تجلیات کا دکھانا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک معراج تھی۔